نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن پاک کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بات رب العالمین خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم نے ہی نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میرے معزز دوستو، بہن بھائیوں، جو جہاں بیٹھا بھی میری بات کو سن رہا ہے، بات کو پوری توجہ کے ساتھ مکمل سننے کی کوشش کرنا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کلام ہے کہ جس میں نہ صرف مذہب اسلام کو بیان کیا گیا ہے یا مذہب اسلام کا دفاع کیا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تمام مذاہب کو بیان بھی کیا ہے اور ان کی حفاظت بھی کی ہے۔ تمام مذاہب کے مقدسات کا ذکر خیر بھی کیا ہے اور ان کی حفاظت بھی کی ہے۔ تمام مذاہب کے انبیاء اور نیک لوگوں کے اچھے واقعات اور قصہ جات جو لوگوں کے لیے ہمیشہ نصیحت آموز رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نہ صرف ان کو بیان فرمایا بلکہ ان کی حفاظت بھی فرمائی ہے۔ تو آئیے ہم نے ذرا توجہ کرنی ہے کہ اتنی پاکیزہ مقدس کتاب کہ جس میں نہ صرف اپنے مذہب کا دفاع ہے یا اپنے مذہب کو بیان کیا گیا ہے، نہ صرف اپنے مذہب کی پاسداری کی گئی ہے، بلکہ ہر مذہب جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پہلے جتنے بھی مذاہب آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، نازل فرمائے ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں اور جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعات کو کہیں نام لے کر اور کہیں نام لیے بغیر قوم کے لیے بطور نصیحت بیان فرمائے ہیں۔ اور ہر دور میں اس وقت کے نبی ہوں یا وہ اللہ کے ولی ہوں، کتاب ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ یا اس دور کے انبیاء کرام علیہ السلام کے فرامین ہوں، قرآن پاک ہر ایک کی حفاظت کرتا ہے اور ہر ایک کی وضاحت کرتا ہے کہ کس کس دور میں کون کون سا واقعہ کیوں رونما ہوا۔ تو اتنی مقدس، پاکیزہ اور اعلیٰ کتاب کہ جس نے جو بھی بیان کیا ہے اس میں کسی مذہب کے خلاف کوئی انتشار نہیں ہے، کسی مذہب کے بارے میں کوئی افتراق نہیں ہے۔ ہاں، جو ان مذاہب میں کوتاہیاں ہوئیں لوگوں سے، جو ان مذاہب کے لوگوں میں نے کمیاں کی اپنے دین کے اندر، قرآن نے ان کی بھی اصلاح کی ہے، قرآن پاک نے ان کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ جو یہودی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکیاں کرتے ہیں تو قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا۔ یہودیوں نے اگر حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں برے عقائد اور غلط خیالات اور نظریات لوگوں کے سامنے پیش کیے تو قرآن نے ان کی بھی حفاظت کی ہے۔ اگر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکیاں کی تو قرآن نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ناموس عزت کی حفاظت کی ہے۔ اور اسی طرح اگر ان لوگوں نے حضرت سلیمان یا داؤد علیہ السلام جو یہودی مذہب کے انبیاء تھے، اگر ان کے ساتھ قوم والوں نے بدسلوکیاں یا جو بھی انداز میں پیش آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ان انبیاء کی بھی قرآن میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ قرآن ان کا بھی محافظ۔ الغرض کسی کا بھی نام لیا جائے تو کسی بھی مذہب جو آسمان سے اترا نازل ہوا ہے، ہر ایک مذہب کے ہر مقدس چیز کی قرآن حفاظت کرتا ہے۔ بیت اللہ کوئی مسلمانوں کا قبلہ و کعبہ تو نہیں ہے، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے موجود تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا ہے۔ اور بیت اللہ کے تمام مقدسات کی ہمیشہ حفاظت کی۔ اور قبلہ اول جس کو ہم بولتے ہیں، فلسطین کے اندر بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، وہ اگرچہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ و کعبہ ہے، قرآن نے اس کی بھی حفاظت فرمائی ہے، قرآن نے اس کو بھی مقدس کہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں تو قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وادی المقدس، کہ یہ پاکیزہ وادی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ آپ جوتے اتار دیجئے، آپ پاکیزہ وادی میں آئے ہیں۔
تو ان کی تو وادیوں کی بھی قرآن حفاظت کرتا ہے، اور کس کس چیز کو ذکر کیا جائے جو اس دور کے ظالم تھے قرآن نے ان کو ظالم کہا ہے، اور جو اس دور کے ان مذاہب کے پیروکار اور ان کے نیک اور اچھے لوگ تھے قرآن نے تو ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو آج کبھی عیسائی کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی کوئی یہودی اٹھتا ہے، اور قرآن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کبھی صحابہ کرام کی ذات گرامیہ، اور اسی طرح مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کرنا وہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب کا سب ہر دور میں جیسے وہ اپنے وقت کے انبیاء کے ساتھ ان کے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، جیسے پہلے مذاہب کے لوگ اپنے وقت میں اپنی کتابوں کے ساتھ سلوک کرتے آئے ہیں، جیسے ان مذاہب کے لوگ اپنے مقدسات کی توہین کرتے آئے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج یہ قرآن پاک کی توہین کریں یا مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کریں، ہمیشہ سے ان کی یہ آبائی اور نسلی طور پہ یہ چلتا آ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے انبیاء کی بھی توہین کرتے رہے ہیں، اپنی کتابوں کی بھی توہین کرتے رہے ہیں، اپنے مقدسات کی بھی توہین کرتے رہے ہیں۔ تو قرآن ان سب چیزوں کا محافظ بن کے آیا ہے، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لی ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ قرآن زندہ ہے اور زندہ رہے گا، قرآن قائم ہے، قائم رہے گا۔ قرآن کو اللہ نے جو عظمت عطا کی ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ آئیے مجھے اور آپ کو یہ حکم ہے کہ ہم بھی اپنی وابستگی قرآن کے ساتھ جوڑیں، ہم ان جیسا سلوک قرآن کے ساتھ نہ کریں جو وہ قومیں کر رہی ہیں، جیسے انہوں نے اپنے مذاہب کی کتابوں کے ساتھ کیا، ہم کم از کم ایسا سلوک اپنی کتاب کے ساتھ نہ کریں۔ یہ ہماری مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ان لوگوں نے اپنے مقدسات کی خود توہین کی، ہم ایسے اپنے مقدسات کی توہین کے ارتکاب نہ کریں، تو انشاءاللہ بفضل ہی تعالی اسلام ہمیشہ سے پھیلتا آ رہا ہے، پھیلتا جائے گا، قیامت تک یہ اسلام پھیلتا پھولتا رہے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان خالص مسلمان بن کے خود اپنے مقدسات کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اور ایسے بدبخت بدروح جو قرآن یا اس کے علاوہ ہمارے مقدسات کی توہین کرتے ہیں ان کا بائیکاٹ، سوشلی بائیکاٹ بھی کریں، ان کا معاشی بائیکاٹ بھی کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل اور رحمت سے قرآن اور اسلام کی ہر چیز اور مقدسات کی اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمانوں کی زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ کم از کم ہم اللہ تعالیٰ کے جو مقدس چیزیں ہیں ان کے محافظ ٹھہر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح اچھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔